پشاور کے علاقے تہکال پیان میں گھر کے آگ میں آگ بھڑک اٹھی. ایک ہی خاندان کے 6 افراد لقمہ اجل بن گئے. آگ گھر کے حال میں لگی جہاں فرنیچر، فوم اور دیگر گھریلو سامان موجود تھا. جہاں بحق ہونے والوں میں میاں بیوی اور ان کے بچے شامل. تمام افراد کی موت آگ کی شدت، تپش اور دھوئیں کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی سفارش پر 3 سمریوں کی منظوری دے دی. اقوام متحدہ کے اسلاموفوبیا کے انسداد سے متعلق ایلیچی میگول اینجل کو ہلال پاکستان عطا کرنے کی منظوری. لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن فضل الحق عباسی کا استعفیٰ منظور. ظفر حسن کے وفاقی پبلک سروس کمیشن کے رکن کے طور پر تقرری کی منظوری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین روانگی. ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کے لیے دستخطوں کی تقریب میں شرکت کریں گے. بانی رکن کی حیثیت سے پاکستان کی جانب سے اس معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے. مودی کی نااہلی بھارت خواتین کے لیے سب سے غیر محفوظ ملک بن گیا. بھارت میں خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم پر عالمی میڈیا کا اظہار تشویش. بھارتی معاشرے میں پولیس اور عدلیہ کی بے حسی اور ذات پات کے نظام نے بھارتی خواتین کی زندگی مشکل بنا دی. افغان طالبان کے خلاف قانونی چارہ جوئی. انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ تیار. قانونی کیس کے تحت افغان طالبان کو خواتین کے حقوق کے کنونشن 2003 کی سنگین خلاف ورزیوں پر کٹہرے میں لایا جائے گا. سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کے فروغ میں اہم پیش رفت. SIFC کی قیادت میں پاک ترکیہ بزنس کانفرنس. پاکستان کے سرمایہ کاری ماحول پالیسی اصلاحات اور مختلف شعبوں میں بڑھتے کاروباری مواقع کو اجاگر کیا گیا. پاک فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں. سیاستدان سیاست ضرور کریں لیکن الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر 2 ٹوک جواب. کہا افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. شہداء قوم کا فخر اور ماتھے کا جھومر ہیں. عظیم قربانیوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. نہ ہی ان کے خلاف کسی بھی قسم کی بیان بازی برداشت کی جا سکتی ہے. آزاد کشمیر میں بندوق دھرنے کے زور پر ترمیم نہیں ہو سکتی. ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. افواج پاکستان ریڈ لائن وطن عزیز کے امن و دفاع کی ضامن. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے پارٹی عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیاست اور اظہار خیال کی آزادی سب کو ہے لیکن پاک فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں. جلسوں میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بندوق اور دھرنے کے زور پر ترمیم نہیں ہو سکتی. ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے. مہاجرین کے نمائندگان کو پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں کسی کا بلیک مین ہونے کے لیے تیار ہوں. کوئی بندوق کے زور پہ یا دھرنا کے زور پہ نہ آئین ترمیم ہو جاتا ہے، نہ ہم ڈکٹیشن کل ماننے کے لیے تیار تھے نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار. مہاجرین کے نمائندے ہیں، ان کا وہ ووٹ کا بھی ہم تحفظ کر سکتے ہیں، ان کا نمائندگی کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس چیز کا انشور بھی کر سکتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ تو کشمیر ہی کرے. میں مہاجرین یہ نمائندے آپ کے پارلیمان میں دیکھنا چاہتا ہوں. چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنا ہے. سیاسی مخالفین سمجھتے ہیں روزگار چھین کر ترقی ہوتی ہے. مخالفین کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ غلط ہیں. کشمیریوں کا مستقبل صرف کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے. موجودہ صورتحال کا پرامن حل چاہتے ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک قرار دے دیا. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جدوجہد کو کسی صورت تشدد سے نہیں جوڑا جا سکتا. قلعتم BLA جیسی تنظیموں کو بیرونی پشت پناہی حاصل ہے جو عناصر معصوم شہریوں اور قومی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ان کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم ایک پیش پر ہے. ایک عرصہ دراز سے اپنی سیاسی حیثیت ان کی دنیا جانتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کل بات کی میں اس پہ شدید معترض ہوں. جو بات انہوں نے کی، ایک تو لارجر نیشنل کانٹیکسٹ میں ان کا جو نقطہ نظر تھا
मेरा उससे इख्तलाफ है। वो क्या किरदार है जो शहदा की हुर्मत में मुल्क पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान के लोग, यहाँ के बासी जिन शहदा की इस खून को समझते हैं कि वो उनकी हयात का बाइस है, उसकी अगर आप बेतौकीरी करें तो उस पर वो आपसे माफ़ी का मुतालबा ना करें तो और क्या करें। इस मुल्क में हादसा ये रहा है कि कौन कह रहा है कि ऊपर ज़्यादा ज़ोर है, क्या कह रहा है, इस पे ऊपर हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अब ये जो उन्होंने कहा है, ये चाहे वो जितने भी कद के मालिक हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी बातचीत शुरू कर दी है जो कि वाक़याती तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, सियासी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, असूली तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। और असूल क्या है?